بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 23 جون ہے، جمعرات کا دن، سن 2022۔ نئی صبح، نیا پروگرام، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، راضی بازی صحت مند ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح بخیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ جی، تو تاریخ ہندوستان میں ناظرین ہم پہنچے ہوئے ہیں 16ویں صدی کے وسط میں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ اور دور کس بندے کا چل رہا ہے حکومت پہ؟ تخت دلی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ جلال الدین اکبر۔ اور اس کا جو ایرا تھا، اس کا ٹینیور تھا، وہ 1556 سے لے کر 1556 کا 1605 عیسوی، یہ دونوں عیسوی ہیں۔ جلال الدین اکبر صاحب ہیں، مغل اعظم صاحب، یہ نوٹ کرنا ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیدہ نکات کیا تھے دین الہی کے جو اس نے نافذ کیا۔ اکبر نے بہت بڑا گناہ کیا، غلط کیا، کیونکہ دین مبین کے ہوتے ہوئے، دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی گنجائش، نئے دین کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے، آپ کے لیے راہ نجات ہے، ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو نسلوں تک تا قیامت اسی طرح سے چلنا ہے۔ اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّهُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لے، اعلان کر دے، تو پھر دنیا میں کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے بدل سکے، اس میں رتی برابر بھی تبدیلی کر سکے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے دوسرے دین ہیں، جتنے مذہب ہیں، مذاہب ہیں، سب میں، کتابوں میں، دینی کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں اور اپنی من مرضی کی چیزیں شامل کر دی گئیں، اور ناپسند چیزیں وہاں سے ہٹا دی گئیں۔ لیکن قرآن مجید کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ سند حاصل ہے کہ جس طرح سے آج سے 1500 سال پہلے تھا، اسی شکل میں آج بھی اویلیبل ہے۔ ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں آئی اس میں۔ تو اس کے ہوتے ہوئے، سیرت طیبہ کے ہوتے ہوئے، کسی مذہب کی، کسی نئے نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ نو، نیور، کبھی نہیں۔ خیر، میں نے آپ کو گنوائے تھے پچھلے پروگرام میں کہ اس کے نمایاں خد و خال کیا تھے۔ اس پروگرام میں میں یہ بتاؤں گا کہ وہ وجوہات کون سی تھیں جس کی وجہ سے اس کو یہ نیا مذہب ایجاد کرنا پڑا، نافذ کرنا پڑا۔ وہ حقیقتیں کیا تھیں، زمینی حقائق کیا تھے؟ اب بہت سارے گنوائے ہیں، تاریخ دانوں نے، ریسرچرز نے بہت ساری باتیں سنائی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چیدہ موٹی چند باتیں رکھوں گا، کیونکہ ہمارا پروگرام محدود ہوتا ہے، اس کا وقت بھی کم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات نوٹ فرما لیں، ایک بات سن لیں۔ جب اکبر نے یہ دین، یہ مذہب، دین الہی نافذ کیا نا، تو اس کے بیٹے سلیم نے، شہزادہ سلیم نے اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے برہمہ طور پر، بظاہر اس نے خفگی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یہاں تک اس وقت وہ اجمیر کا گورنر تھا، حاکم تھا شہزادہ سلیم، اور اکبر اپنے اس سب سے بڑے بیٹے کو، جس کا نام سلیم تھا، پیار سے شیخو بابا کہا کرتے تھے۔ یہ ہمارا شیخو پورا اسی کے نام پہ شہر آباد کیا گیا تھا، شیخو بابا کے، شہزادہ سلیم کے نام پہ۔ اس کا عرفیت، اس کا الٹا نام، عرف شیخو بابا اس کا باپ کہا کرتا تھا، گھر میں اسے بلایا کرتے تھے۔ خیر، اس وقت وہ جب دین الہی کا
نفاذ ہوا تو اس وقت وہ اجمیر کا گورنر تھا، اس نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اس نے زبان سے بھی دل و دماغ سے بھی قدم سخن مخالفت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ اس نے قرب و جوار کی 2 بڑی سلطنتوں پہ، اپنے باپ کی سلطنتوں پہ، حکومتوں پہ حملہ کیا، اور دونوں کو جتنا وہاں پہ مال و متاع تھا، زیورات، سونا چاندی اور قیمتی چیزیں تھیں، لوٹ کھسوٹ کر اپنے پاس اجمیر لے گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ خبر جب اکبر کے پاس پہنچی تو اس کی بات سمجھ میں آئی نہیں، اس نے وجہ یہ بتائی شہزادہ سلیم نے، اس نے کہا بظاہر جو نظر آئی، جو اعلان اس نے کیا، اس نے کہا کہ میرا باپ مرتد ہو چکا ہے، یہ دین اسلام کا دشمن بن چکا، اس نے حلیہ بگاڑ دیا ہمارے دین کا، ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں اور مسلمان تھے اور مسلمان ہی رہیں گے، ہمیں کسی نئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے باپ نے غلط کیا ہے۔ اچھا بظاہر تو یہی لگ رہا تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اس حرکت کے پیچھے کچھ سیاسی محرکات بھی کار فرما تھے، وہ یہ کہ اب شہزادہ سلیم کی عمر 30 سال 30 ایئرز ہو چکی تھی، اور باپ کو حکومت کرتے ہوئے قریباً 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ باپ تو 13 سال کی عمر میں بن گیا ہندوستان کا بادشاہ، اور میں 30 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی تک میری باری نہیں آئی، پتہ نہیں کب آنی ہے۔ خیر اس نے اپنی شہنشاہت کا اعلان کیا، اور جب وہ دلی ابھی نہیں پہنچا تھا تو باپ نے دلی پہنچ کر ایک خط روانہ کیا اپنے بیٹے کو، ایک قاصد کو بھیجا خط دے کر، اس نے جا کے شہزادہ سلیم یعنی شیخو بابا کو وہ خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچے آپ ابھی ناسمجھ ہو، آپ ابھی نافہم ہو، آپ ابھی سیاست سے واقف نہیں ہو، آپ بہت چھوٹے ہو، آپ کے پاس تجربے کی بہت کمی ہے، باز آ جاؤ، اپنی اس حرکت کو واپس لے لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ الفاظ درج تھے اس خط میں۔ جب شیخو بابا نے پڑھے تو بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے گیا جی دلی میں، شہنشاہ کے دربار میں گیا، اور اس نے دیکھا یہ کہ وہاں پہ موجود چند لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، باقی سارے کے سارے جنہوں نے ساتھ دینے کا یقین دلایا تھا سب بھاگ گئے۔ یہ تھی عجیب بات۔ اب شیخو بابا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اپنا اعلان واپس لیا، باپ نے معاف کر دیا اور پھر سے اسے گورنری پر بحال کر دیا۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ ایک اہم شخصیت تھی جس نے اس مذہب کی مخالفت کی، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ اس کی نیت کے بارے میں تو اللہ جانتا، لیکن بظاہر اس نے جو گفتگو کی وہ اس مذہب کے، نئے مذہب کے خلاف بولا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ آج میں آپ کو مختصر سا بتانے یہ جا رہا ہوں کہ وہ محرکات، وجوہات بڑی بڑی کون سی تھی، چیدہ چیدہ، جن کی وجہ سے نیا دین الہی یا نیا مذہب ایجاد کرنا پڑا، نافذ کرنا پڑا اکبر کو۔ ان وجوہات پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس کا گھریلو ماحول تھا۔ نمبر 1 نوٹ فرمائیں، خاندانی اثر، گھریلو ماحول کہہ لیں یا خاندانی اثر، یہ تھا جی سب سے پہلا وجہ۔ اب اس کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اکبر ابھی 12-13 سال کا تھا جب اس کا باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ آ گیا کفالت میں اپنی ماں جس کا نام تھا حمیدہ بانو بیگم، اور اپنی دائی جس کا دودھ پیا تھا اس نے، اور اپنی ایک خالہ، 3 خواتین تھیں گھر میں جن کے یہ زیر اثر آ گیا، اور ابو الفضل وہ بہرام خان سے جو اس کا تعلیق مقرر کیا تھا، باپ نے استاد مقرر کیا تھا، اس سے دوری بن گئی اس کی۔ ماں نے اسے کلیجے کے ساتھ لگا کے گھر میں بند کر لیا، اسے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی، اور ماں جو تھی اور جو دوسری خواتین تھیں وہ کٹر طور پر مذہبی نہیں تھیں،
وہ اس کو اس طرح کی تربیت دینے میں ناکام رہیں، اس طرح سے اس کے دل و دماغ میں، اس کے مزاج میں آزاد خیالی آتی گئی، اور مذہب کے معاملے میں مختلف خیال ہوتا گیا، اس کی پختگی نہ بن سکی اسلام کے بارے میں، اس کے دل و دماغ میں جگہ ہی نہ بن سکی۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ یہ ان پڑھ رہ گیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہیں پتا تھا اس کو کتابیں کہاں سے پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے۔ کیا کرتا تھا کہ کتابیں منگوا کر دوسروں سے کہا کرتا تھا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اب وہ اپنی مرضی کی کہانیاں سناتے تھے، جو درباری ملازم تھے، وہ ہندو تھے یا دوسرے مذاہب سے تعلق تھا ان کا، وہ اپنی مرضی کی کہانیاں سناتے، جن کا اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہوا۔ تیسری بڑی وجہ اس کی ہندو بیویاں، جی یہ بہت بڑی چیز تھی۔ تیسری بڑی وجہ، دوسری میں نے آپ کو بتا دی ان پڑھ ہونا، اور تیسری بڑی وجہ ہندو بیویاں۔ جو ہندو بیویاں اس نے کی تھیں، جن سے نکاح کیا تھا ہندو بیویوں کے ساتھ، ان کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی رسم و رواج ان کے کہنے میں، ان کے کہہ کہائے میں ان کے زیر اثر آ گیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو پیرنٹس تھے ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان ہندو بیویوں کے میکے والوں کو، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے ان کو فوج میں، دربار میں اعلیٰ عہدوں پہ رکھا گیا، بہت بڑے بڑے رتبے اور سرکاری اعزاز سے نوازا گیا۔ ان کے بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو، چچاؤں کو، باپ کو، بھائی، سب خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ جی چوتھی اور اگلی بڑی وجہ جو نظر آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، وہ ہے صوفی برادران کا رویہ۔ اب صوفی برادران کون تھے میں بتاتا ہوں، اگلی نوٹ فرما لیں۔ چوتھی بڑی وجہ صوفی برادران، یہ نوٹ فرمائیں، اس کی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صوفی شیخ مبارک تھے، صوفی شیخ مبارک، ان سے اکبر کا کافی یارانہ میل جول تھا۔ وہ مذہبی شخصیت تھا لیکن آزاد خیال تھا۔ کون؟ صوفی شیخ مبارک۔ اس نے اپنے بڑا بیٹا فیضی، جس کا نام تھا، اب یہ لکھ کے دکھاؤں نہیں یار، ضرورت نہیں ہے، فیضی، اور اس کے بعد ابو الفضل، اپنے 2 بیٹے، یہ کہہ کر اکبر کے پاس بھیجے کہ یہ مذہبی لحاظ سے بہت سیانے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ عالم فاضل ہیں۔ اب یہ اکبر صاحب جو تھے، شہنشاہ اکبر، پوری طرح سے صوفی برادران کے زیر تسلط آ گئے، ان کی سوچ کو انہوں نے مولڈ کر لیا اور اس کو تمام مذاہب کو قبول کر لینے کی صلاح دی، مشورہ دیا۔ یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا، جو جن 2 بندوں کو اس نے اپنے بڑے قریب رکھا، یہ جان کر کہ یہ علماء اسلام ہیں، دین اسلام کے مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کا ذہن مولڈ کر دیا تھا۔ 2 بھائی، پہلا فیضی اور دوسرا ابو الفضل، یہ دونوں بیٹے تھے کس کے؟ صوفی شیخ مبارک کے۔ اگلی جو اس سے بہت بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ 5ویں بڑی وجہ ہے علماء کا، اسلامی علماء کا آپسی اختلاف۔ یہ 5ویں ہے، 6ٹھی ہے، کون سی آپ خود ہی گنے۔ یہ علماء اسلام کا، علماء اسلام اس کے لیے بہت بڑی وجہ بنے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ علماء اسلام مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ یہ سب کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلاتا اور سارے ایک کو دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تیسرے کو چوتھا جھوٹا قرار دیتے، اور پوری طرح سے اکبر کو متنفر کر دیا دین اسلام سے۔ اس میں علماء کا بھی یہ اتنا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا رویہ، کردار ان کا بھی رہا، جو اس وقت کے سرکاری علماء کرام تھے دربار میں اکبر کے۔
ان کو پورا موقع دیا اس نے، اکبر نے، کہ مجھے ایگری کرو، مجھے کنونس کر لو، میری مان لو یا اپنی منا لو۔ بہترین موقع تھا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ یک آواز ہو کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کر اکبر کے سامنے ڈٹ جاتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خصوصیت کا بڑا اثر ہوا۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تشریح کروں۔ خصوصیت کا اثر، خصوصیت کا اثر میں یہ آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ اس نے بہت سارے مذاہب کی نظمیں، کتابوں کی نظمیں لوگوں سے سن سن کر زبانی حفظ کر لی تھی، یاد کر لی، از بر کر لی، اور فارغ وقت میں اکثر اوقات جب بھی جاگتا ہوتا گھر میں باہر ان نظموں کو گنگناتا رہتا، ان کی دہرائی ریویژن کرتا رہتا تھا، اور یوں وہ گہرے نقش و نقوش چھوڑ گئیں، اس لیے کہ وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی اپنے مذاہب کی نظمیں تھیں۔ ایک بہت، کیونکہ خود تو ان پڑھ تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، لوگوں سے سن سن کر یاد کرتا گیا۔ یہ نوٹ فرمایا گئی بڑی وجہ۔ اس سے بھی بڑی وجہ اس کے ذہن میں جو آئی، جو مجھے دکھائی دیتی ہے، وہ ہے رواداری اور بھائی چارے کا رویہ۔ رواداری اور بھائی چارے کا مبلغ اور دائی بنائے۔ اس نے کوشش یہ کی کہ میں اپنے رویے سے، چھوٹی سی کوشش اور کاوش سے، جد و جہد سے، تمام اہل ہندوستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں باہمی رواداری اور بھائی چارے کو اس طریقے سے فروغ دے سکتا ہوں کہ نیا مذہب ایک نافذ کر دوں، تاکہ جو مذہبی اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان وہ ختم ہو جائیں۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے آگے جی نامی بڑی وجہ نوٹ فرمائیں جو میں سمجھا ہوں، وہ تھی سیاسی مصلحت۔ نامی بڑی وجہ سیاسی مصلحت۔ سیاسی مصلحت جو مجھے نظر آتی ہے، جو میں سمجھا ہوں، جو پڑھ کے میری سمجھ میں ناقص سی عقل میں آیا، وہ یہ ہے، کیونکہ یہ پورے ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر حکومت کرنا چاہ رہا تھا، اپنی بادشاہت کو ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں پھیلانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کو سارے فرقوں کی، سارے مذاہب کی سپورٹ کی ضرورت تھی، سیاسی حمایت کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے یہ گری ہوئی حرکت کی کہ اس نے دین الہی نافذ کر دیا۔ یہ نوٹ فرمائیں۔ اس سے اگلی بات جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ آئے گی اب نمبر 10 پہ، جو فتح پور سیکری میں، نمبر 10 فتح پور سیکری میں جو اس نے عبادت خانہ بنوایا، بہت بڑی عمارت تعمیر کروائی۔ اس مقام پر اس نے بہت بڑی عمارت تعمیر کروائی اکبر نے، صرف اس لیے کہ مسلمان علماء کرام آ کر یہاں پہ تبلیغ کیا کریں۔ اب ہوا کیا کہ جتنے وہاں پہ علماء کرام آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو کافر 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 گرداننا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو غلط اور گمراہ گننا شروع کر دیا۔ اکبر تنگ آ گیا، بادشاہ سلامت متنفر ہوتے گئے مذہب سے، اپنے دین سے، اور پھر انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو موقع دیا کہ آپ بھی آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اس بلڈنگ میں۔ اکبر وہاں پہ خود بھی جایا کرتا، ہر جمعرات کے دن وہاں پہ محافل مجالس ہوا کرتی تھی، اور یہ بیٹھ کر خود سنا کرتا تھا۔ اس ذہن میں دل و دماغ پر ان واضح و تبلیغ کے علماء کرام کے، دوسرے مذہب کے لوگوں کے بہت گہرے اور انمٹ نقوش پیدا ہو گئے، جو بہت بڑی وجہ بنے ایک نئے دین کی، اس گری ہوئی حرکت کی۔ جی اس سے اگلی چیز نمبر 11 نوٹ فرمائیں، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کم علمی، یہ بہت بڑی وجہ تھی۔
कम इल्मी से क्या मतलब है, मुराद है, इसके पास किताबें इसने बहुत सारी इकट्ठी की हुई थी जिनका ताल्लुक दीन से था, हर दीन की, हर मज़हब की कुतुब, लेकिन कम इल्म होने की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से उन किताबों का खुद मुतालिया नहीं कर सकता था। अगर ये करने के काबिल होता, पढ़ सकता, समझ सकता, इतना फहम, इतना शऊर रखता, तो शायद ये दीन इलाही नाफज ना करता। यकीनन ये बहुत बड़ी वजह थी। और अगली बड़ी वजह 12वीं, इज्तिहादी होना। अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। ये था जी अगला बड़ा, इज्तिहादी बना देना, या ये नोट फरमाए, मुज्तहिद आला, मुज्तहिद आला, ये ओहदा इसको दे दिया जी उलमा इकराम ने। ये सबसे बड़ा मुज्तहिद है। अल्लाह आसमान पर और ज़मीन पर उसका नायब अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ शहनशाह वक्त जलालुद्दीन अकबर है। ये खुदाई इख्तियारात रखता है, नाउज़ बिल्लाह। उलमा इकराम ने, इस्लामी उलमा इकराम ने, हमारे मज़हब के, हमारे दीन के पढ़े लिखे लोगों ने उसे फतवा दे दिया, सब ने दस्तखत कर दिए, और इसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल गई। आज़ादी ना कहें, बेलगामी मिल गई। और इसने फिर अपनी मर्जी के काम किए, दीन को पसे पुश्त डालकर नया मज़हब इजाद करने की तरफ चल पड़ा। एक बहुत बड़ी वजह ये थी। ये नंबर 12 थी। अगली बड़ी वजह थी जी सुलह की पॉलिसी। आखिरी जो चीज है वो थी सुलह की पॉलिसी। अच्छा, इसकी बहुत सारे, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज जो थी, बादशाही फौज के साथ कई राजाओं की दुश्मनियां थी। जाहिर है सारा मुल्क तो पसंद नहीं करता था अकबर की हुकूमत को, इसके मुखालफीन भी थे, लेकिन ये चाहता था कि सबके साथ सुलह हो, सब किसी के साथ जंग ना करनी पड़े, लड़ाई ना करनी पड़े। इसके बावजूद काफ़ी जंगें लड़नी पड़ी, लेकिन ये नया मज़हब इजाद करके इसने अपनी मसाइब में, अपनी मुश्किलात में, अपनी मुसीबतों में, अपनी मुश्किलात में काफ़ी हद तक बकौल उसके कमी कर ली उसने। सुलह की पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए। ये थी जी वो वजूहात जो मोटी मोटी मुझे नज़र आई, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि दीन इलाही जो था, या दीन अकबरी जो इसने नाफजुल अमल किया सरकारी सतह पे, और ऐसी गिरी हुई हरकत की। अब आखिर में एक जुमला बोलता जाऊं, जो बात नहीं करने वाली। इसने वो अब नए मज़हब में ये कहा, ये हुक्म दिया, ये पाबंदी लगाई कि आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई बंदा अपने बच्चे का नाम ना मोहम्मद रखेगा, ना अहमद रखेगा, ना मुस्तफ़ा रखेगा। ये 3 नाम थे जिन पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दी गई, और ना इसकी नाफरमानी करने वालों को सज़ा देने का इंदिया दिया गया, ऐलान किया गया। अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसके जो मज़हब था दीन इलाही, इसके मोटे मोटे रसूमात कौन सी थी, कौन सी अकायद और कौन सी रस्में इसने इसमें जमा करके एक नई खिचड़ी बना ली। और इसमें बहुत सारा किरदार रहा इस्लामी और गैर इस्लामी पढ़े लिखे लोगों का। जी ये थे आज के पहला सेगमेंट, इसी पे क्लोज करते हैं। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, वो है आज का लफ्ज़। जी आज का लफ्ज़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो लफ्ज़ ये रहा, जी ये क्या लिखा है मैंने, फसली बटेरा। फसली बटेरा, आपने ये मुहावरा है उर्दू का, आप सब ने सुना होगा, देखा होगा, नज़र से गुजरा होगा। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब हम लेते हैं मतलबी दोस्त। फसली बटेरा उसी को कहते हैं ना,
جو مطلب پرست دوست ہو، مطلب کے وقت آئے اور اس کے بعد کھسک جائے، وہ فصلی بٹیرا ہے، فائدے کے وقت آئے اور برے وقت میں ساتھ چھوڑ جائے۔ لیکن جب یہ محاورہ ایجاد ہوا تھا تو فصلی بٹیرے سے مطلب کچھ اور تھا۔ فصلی بٹیرے کا جو فصل ہوتی ہے نا اس کی، کیونکہ یہ لوکل پرندہ نہیں ہے، یہ سائبیریا سے اڑ کے آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سردی کے موسم میں برف جم جاتی ہے، ندی نالوں دریاؤں میں مکمل طور پر برف جم جاتی ہے، اور وہاں سے اڑ کر مائیگریٹ کر کے یہ پاکستان آتے ہیں، ہندوستان میں آتے ہیں، سائبیریا سے سفر کر کے اڑ کر، اور بھی بہت سے پرندے آتے ہیں، اور یہاں پہ سے خوشگوار موسم ملتا ہے، قدرے تھوڑی ٹھنڈ دیکھتا ہے۔ لیکن جب فروری اور مارچ کے 2 مہینے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ فصلی بہار ہوتی ہے، جب گندم پک رہی ہوتی ہے، گندم کی فصل تیار ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے چھپنے کے لیے بھی، رہنے کے لیے بھی، بچے دینے نکالنے کے لیے بھی، اور کھانے پینے کے لیے بھی وافر انتظام ہو، قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت گندم کی فصل پورے جوبن پہ ہوتی ہے۔ جی، آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سائیں کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوریاں ختم کرنے کی، فاصلے مٹانے کی بھرپور اور سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فاصلے تو مٹ جاتے ہیں، لیکن کسی کے پاس مل بیٹھنے کا وقت باقی نہیں رہتا۔ یہ تھی جی آج کی بات، اس کی تشریح آپ خود ہی کریں گے۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ رب راکھا اور پاکستان زندہ باد۔